جی السلام علیکم، دیکھ رہے ہیں ریئل لائف ان یو کے ود جواد۔ ہم کنٹینیو کرتے ہیں سیکنڈ پارٹ کو، جہاں پہ ہم نے سٹاپ کیا تھا۔ جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو فراڈ ہوا ہے 29,000 یا 28,000 پاؤنڈ کا، اس کے بعد ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری ہوئی کہ مجھے ایک بندے کا فون آیا، تو اس نے مجھ سے بات کی کہ اسے شاید کسی یونیورسٹی نے اپروچ کیا ہے اور اس کو کوئی ہے وہ یونیورسٹی کی طرف سے اسکالرشپ مل رہی ہے، یہ پتہ نہیں کیا مل رہا ہے۔ بہرحال اس نے یونیورسٹی میں اپلائی کیا تھا یہاں پہ کسی کورس کے لیے، اور اس نے بھی میری ویڈیوز وغیرہ دیکھی، سارا کچھ دیکھا ہوا تھا، تو اس نے مجھ سے رابطہ کیا۔ اس نے کہا جی مجھے یونیورسٹی جو ہے اس نے اپروچ کیا اور انہوں نے مجھے یہ بھیج دیا انویٹیشن۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی لم سم اماؤنٹ ہے جو بھی ہے، تو آپ یہ جمع کروائیں تو ہم آپ کو جو یونیورسٹی کا ورک کیا کہتے ہیں وہ جو اسٹوڈنٹ ویزا ہے آپ کو ایشو ہو جائے گا، آپ یہاں پہ آئیں، اپنا جو ماسٹرز کا کورس کرنا ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں جو بھی ہے وہ کریں۔ لیکن اس میں ایک جو چیز تھی اس نے مینشن کی، جی یونیورسٹی نے اس کو کہا ہے کہ اس میں انگلش آئلٹس ٹیسٹ کا کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے مجھے بھی اس کے اوپر تھوڑا کام کرنا تھا۔ پھر اس دوست سے میں نے وہ لیٹر اور سارا کچھ منگوایا، یہاں پہ یونیورسٹی سے رابطہ کیا، ان سے پتہ کیا، پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ کورس ایسے ہوتے ہیں جس میں ان کو لینگویج ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ آلریڈی جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس نے اپنے کنٹری میں جو کورس کیا ہوتا ہے وہ وہاں پہ کوالیفائڈ ہوتا ہے کہ وہ بغیر انگلش ٹیسٹ کے آ سکتا ہے۔ یہ ایگزمپشن نہیں ہے لیکن اس کے کورس میں یہ کچھ تھا۔ پھر اس دوست نے اس کے بعد دوست تھا اس کا کوئی کزن وغیرہ تھا جاننے والا تھا، ان کو پھر میں نے ساری انفارمیشن دی کہ آپ کا یہ جو ہے یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، اوکے ہے، تو آپ اس کو دوبارہ چیک کرنا ہے تو کر لیں، اس کے بعد بے شک آپ اپلائی کریں۔ اس نے اپلائی کیا، اس کو اسٹوڈنٹ ویزا ملا، وہ اس کے بعد ادھر آ گیا اور وہ اپنی اسٹڈی وغیرہ کر رہا ہے۔ دوسری جو بڑی چیز ہے، کامن چیز ہے جو میں نے غور کی ہے کہ ہمارے جتنے بھی آنے والے دوست ہیں جو خاص طور پہ اسٹوڈنٹ پہ آتے ہیں اور جو کوئی پیسے دے کے ورک ویزا لے کے آتے ہیں جن کو مطلب کمپنی نے نہیں دیا ہوا، اس کے اوپر ہم ایک پوری سٹوری کریں گے۔ ایک جو قصہ چل رہا ہے یو کے میں، ایک تو ہوتا ہے کہ لیگل پراپر ورک ویزا جو کمپنی کی طرف سے ملا ہے، آنا ہے اور وہیں پہ آپ نے کام کرنا ہے، اور ایک یہ دوسرا ہوتا ہے کہ پیسے دینے اور بندے کو تو وہ دو نمبری کرے گا، ایک کمپنی بنائے گا، کوئی کیئر ہوم کی بنائے گا، کوئی نرسنگ کی بنائے گا، کوئی یہ کرے گا، کوئی وہ کرے گا، اور اس کے اوپر وہ آپ کو بلا لے گا۔ تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنی وائف کو مین اپلیکینٹ بنا دیتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں یہاں پہ، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ ڈیپینڈنٹ ہیں، آپ کو تو الاؤ ہے، وائف آپ کی کر نہیں سکتی، تو وہ اس میں آپ کام کر رہے ہیں تو باہر کام کر رہے ہیں، اور آپ کام کر کے اس بندے کو پیسے بھیجتے ہیں، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالتا ہے، تو آپ لیگل سسٹم پہ ہوتے ہیں، کیونکہ بیسکلی اس میں کسی قسم کا کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیگل کام ہوتا نہیں ہے۔ اس طرح کا بڑا چکر ہوا ہے یار یو کے میں، مجھے جو ابھی تک سمجھ آ رہی ہے نا، جب گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا کہ ہمارے پاس اسکل بندوں کی ضرورت ہے یا ہمارے پاس مارکیٹ میں شارٹیج ہے، کیونکہ یورپ سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈس انگیج کر دیا، جب یورپ اور بریگزٹ سے باہر آئے ہیں تو ان کے پاس واقعی شارٹیج ہوئی ہے، ابھی بھی بہت شارٹیج ہے، لیکن اس کو پازیٹیو سائڈ پہ لینے کی بجائے جو ہمارے خاص طور پہ ہم لوگ ہیں، ہم پاکستان والے اور ایجنٹس جو ہیں خاص طور پہ، انہوں نے تو اس کو گولڈن چانس سمجھا، انہوں نے اتنے پیسے لوگوں سے لیے، تو انہوں نے تو تباہی اتار دی، 2 نمبر سرٹیفکیٹ بنا کے، 2 نمبر سارا کچھ کر کے۔ ایک بات میری جو ہے وہ آپ یاد رکھیں کہ خاص طور پہ اگر آپ نے یو کے موو ہونا ہے تو آپ کے پاس پراپر ایکسپیرینس، پراپر آپ اس فیلڈ میں کام کرنے والے نہیں ہیں نا، اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان میں، انڈیا، بنگلہ دیش میں کہیں پہ کام کر رہے ہیں اور آپ یہاں پہ موو ہوتے ہیں تو مارکیٹ از کمپلیٹلی ڈفرینٹ۔ آپ اگر وہاں پہ 8 گھنٹے کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ 12 گھنٹے کام کر کے وہ ٹارگیٹ اچیو کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ڈفرینٹ سیناریو ہے، آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، لیکن اگر آپ ان کے سسٹم کے حساب سے کام کریں گے تو آپ کو ایڈوانٹیجز بھی بڑھیں ہیں۔ ظاہری بات ہے امپلائی کی بڑی کیئر کرتے ہیں، ایکسٹرا پریشر نہیں ہوتا، پر ایک بات یاد رکھیے گا، بڑی معذرت کے ساتھ اگر میرے دوستوں کو، اگر جاننے والوں کو اس بات کا برا لگے، ہمارے جو خاص طور پہ یہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں، میجورٹی جو ہے پاکستانیوں کی، وہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس کا اور جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کا وہ مس یوز کرتے ہیں، ان کے ساتھ وہ ہاتھ کرتے ہیں کہ اللہ توبہ۔ ان لوگوں کو بھول گیا کہ انہوں نے مرنا ہے، ان لوگوں کو بھول گیا کہ ان کے ساتھ بھی یہ ریٹرن ہوگا، اور جب ریٹرن ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ ہم لوگ صرف اور صرف 2 نمبری کرنے میں ماسٹر ہیں۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کی مشکلات آسان کریں، پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں، آسانیاں اور چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کے لیے خود ہی پیدا کر دے گا۔
سب سے جو نیکی اور صدقہ جاریہ یہی ہے کہ کسی کے لیے بھلائی کا کام کر دیں، اس کے لیے رزق کا بندوبست کر دیں، اس کے لیے آسانی پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے راستے خود ہی کھول دے گا۔ لیکن ہمارے مطلب کنٹری کے حالات دیکھتے ہوئے بھی مجھے یہی نظر آتا ہے کہ جو ہماری کرتوتیں ہیں نا، ہم اسی وجہ سے آج یہ سارا کچھ بھگت رہے ہیں۔ بے لاس ہو کے کریں۔ دیکھیں آپ کسی کے ساتھ بھی کوئی ہیلپ کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، کوئی مدد کرتے ہیں، صرف ایک چیز سوچیں کہ آپ نے اس میں سے یہ ریوارڈ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے، تو پھر دیکھیے گا کہ بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ آپ کو بتانے کا اور ویڈیوز بنانے کا مقصد یہی ہے کہ بہت ساری چیزوں سے آپ بھی اویئر رہیں۔ اسکیمز آج کل بہت چل رہے ہیں، لیگل طریقہ کیا ہے، چیزیں کیا ہیں، اس پہ فردر ویڈیو میں ہم ڈسکشن کریں گے۔ تو ابھی مجھے اجازت دیجیے، ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، دیکھتے رہیے ریئل لائف ان یو کے جواد۔ اللہ حافظ۔